فاتحة الكتاب رواه البخاري صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج بھی اس علمی مجلس کے اندر اس مسئلہ کی توضیح مقصود ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا کی حکم ہے، اس کو بغیر نماز ہوتی ہے یا کہ نہیں. اہل حدیث کا موقف بڑا واضح ہے کہ نمازی خواہ امام ہوئے، مقتدی ہوئے یا منفرد ہوئے، ہر نمازی دے اتے نماز کے اندر سورہ فاتحہ دا پڑھنا لازم ہے. اگر مقتدی ہوئے یا امام ہوئے یا منفرد ہوئے، کوئی نمازی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس مسئلہ دے اتے احناف کی طرف بڑی لہدے ہوئی ہے اور بتکرار انہوں نے مقتدی دے الفاظ دے اتے زور دیتا ہے کہ تسی یہ لکھو کہ مقتدی اتے امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے. اگر مقتدی امام دے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا تو دی نماز نہیں ہوئے گی. یہ تکرار کیوں؟ اس واسطے کہ احناف دا عقیدہ جڑا ہے وہ یہ وے کہ نماز دے اندر سورہ فاتحہ فرض ہے ہی نہیں، نہ امام اتے، نہ مقتدی اتے، نہ منفرد اتے. امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز میں تو امام کی نماز ہو جاتی ہے حنفیاں دے نزدیک. کلا سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز دے وچ تے کلے دی بھی نماز ہو جاتی ہے. کہ مقتدی دا ایویں رولا پاندے نے، حالانکہ امل مقلد و فمستند قول مجتہد ہی دے تحت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مقلد نے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے بارے ہدایت اندر لکھیا ہے وَأَدْنَا مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آیہ عند ابی حنیفہ تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے نزدیک نماز میں صرف ایک آیت پڑھ لی جائے کم از کم تے نماز ہو جاتی ہے. یہ امام صاحب نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ امام ہوئے یا مقتدی ہوئے یا منفرد ہوئے. امام ہوئے، مقتدی ہوئے، منفرد ہوئے، جڑا بندہ نمازی نماز میں ایک آیت پڑھ لینا ہے تو وہ نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ انہوں کا عقیدہ ہے عوام متاثر غلط دیندے نے، حالانکہ عقیدہ انہوں کا یہی ہے کہ امام اتنے بھی فرض نہیں، کلے اتنے بھی فرض نہیں. یہی وجہ سی کہ جب انہوں نے کیا تھوڑا ساڈا اختلاف جی امام اور کلے کا نہیں تو تسی امام اور کلے کے بارے لکھ جاؤ کہ تھوڑا اتفاق اس بات اتنے امام اور کلہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، لکھ جو نہیں لکھ کے دیتا. باہر کا اج دی اس مجلس کے اندر انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کی وضاحت ہوے گی. جو اہل حدیث کا موقف شروع کو لے کے آ رہا ہے اس دلائل کے نال انشاءاللہ ثابت کیتا جائے گا. میں نے اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید دے وچوں جڑی سورہ مزمل دی آیت پڑھی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس اندر اللہ پاک فرماندے نے کہ جو تانوں میسر ہے قرآن وچوں او پڑھو. اہل حدیث اور احناف دا اس بات اتنے اتفاق ہے کہ یہ آیت جڑی ہے نا اس آیت دے تحت نماز وچ قرات اے فرض. ہدایت اندر لکھیا ہے فرائض الصلاۃ ستۃ دے تحت کہ قرات فرض ہے، اور فرض دی دلیل کی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن. یہ قرآن پاک دی انہوں نے آیت اس مقام تے پیش کی تھی. اور انہوں کے نزدیک کیونکہ قرات فرض ہے اور ساڈے نزدیک بھی نماز کے اندر پڑھنا یہ فرض ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسی کہنے ہاں کہ سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ امام مقتدی یا منفرد ہے. ہن اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس فرمان دے بارے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے بارے کی فرمایا ہے وہ انشاءاللہ میں وضاحت نال حدیث بیان کرنا. اس کے نال ایک بات ہو سمجھ لو کہ جیڑی قرآن پاک دی آیت میں پڑھی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ بارے نور الانوار کے اندر لکھا ہے فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدی، کہ یہ آیت امام دے مگر مقتدی دے اوتے پڑھنا واجب کر دی ہے. ہن مقتدی دے اوتے پڑھنا واجب ہے، ساڑھے نزدیک کلے اوتے پڑھنا بھی واجب ہے، امام اوتے پڑھنا بھی واجب ہے.
ہوں کنا واجب ہے مقتدی اتنے پڑھنا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بخاری شریف کے وچوں پیش کرنا اور باسند انشاءاللہ. یہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 104 ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن محمود بن ربیع عن عبادۃ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ایک بدری صحابی نے، شجری صحابی نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے 12 نقیب مدینے کے اندر مقرر فرمایا سن، انہاں وچوں ایک نقیب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، جلیل القدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماندے نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نہیں نماز اس آدمی دی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. لا صلاۃ تو مراد نماز کیڑی ہے؟ فرضی ہے، نفلی ہے، دن دی ہے، رات دی ہے، سری ہے، جہری ہے. نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، نماز جنازہ ہے، نماز مکتوبہ ہے. کوئی وضاحت نہیں کہ کیڑی نماز نہیں ہوندی. اور لمن لم یقرأ تو مراد نمازی کون ہے؟ یہ اندر کوئی وضاحت نہیں. امام ہے، مقتدی ہے، منفرد ہے. باہر کیف نمازی پویں کیڑا ہوئے تے نماز پویں کیڑی ہوئے، اصول ہے کہ نکرا جس وقت نفی دے تحت واقع ہوئے گا تے معنی عمومیت دے پائے جان گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا عموم لا يجوز تخصیصہ الا بدلیل، کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عام نے اور انہوں نے خاص کرنے واسطے دلیل دی ضرورت ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وجہ کہ اس حدیث نو جس باب کے تحت نقل فرمایا ہے وہ اندر بھی باب الوجوب للقراءۃ للامام والماموم ہے. مقتدی واسطے، امام واسطے، سارے واسطے وجوب دا انہوں نے باب قائم کر کے سری نماز ہوئے، جہری نماز ہوئے، دن دی نماز ہوئے، رات دی نماز ہوئے، حضری ہوئے، سفری ہوئے، کوئی بھی نماز ہے بغیر سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وجوب دا باب قائم کر کے اس حدیث نو لیا ہے جڑا کہ اس بات سے دلالت کرتا ہے کہ خواہ امام ہوئے، مقتدی ہوئے یا منفرد ہوئے، جڑا بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز نہیں ہوندی. مولانا سرفراز خان صاحب اپنی کتاب احسن الکلام کے اندر فرماتے ہیں کہ دلیل عام ہے، یہ دلیل عام ہے. اور عام کے اندر خاص آ جانا یہ عقلی، نقلی اور منطقی قاعدہ ہے. جس طرح ایک بندہ کہتا جی سارے فقیر والی والے ادھر آ جاؤ، وہ مولوی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے جی میرا نات نہیں لیا، یہ تو نہیں کہا کہ مولوی ادھر آ جاؤ. کہ جی سارے فقیر والی والے، یہ چودھری صاحب کہنا جی میرا نام کو نہیں لیا، یہ مسئلہ کوئی نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بوضوء، کہ وضو تو بغیر نماز نہیں ہوندی. امام ہے تو بھی وضو کرنا پڑے گا، مقتدی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، کلہ تو وضو کرنا پڑے گا، وگرنا نماز نہیں ہوئے گی. جس طرح وہ حدیث عام ایویں اے الفاظ عام. اور اللہ پاک دی کلام جو تسی اسی کلمہ ادا کرنے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ بھی عام ہے. کسی قسم دی الوہیت اللہ تو سوا کسی نو حاصل نہیں. اور جس طرح فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی عورتوں وچوں، نہ مردوں وچوں، نہ آرمیاں وچوں، نہ آدمیاں وچوں کوئی کسی قسم دا نبی نہیں آ سکتا. جس طرح اللہ کے نبی تو بعد نبوت ختم، اللہ تو بعد الوہیت ختم. اسی طرح فرمایا بغیر سورہ فاتحہ تو نماز نہیں ہوندی. اور اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آؤ اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کولوں پوچھو اس حدیث کا معنی کی ہے. راوی الحدیث حضرت ماروا، حدیث کا راوی بہتر جانتا ہوں جو اس نے بیان کیتا ہے. اس حدیث راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، نسائی کے اندر، امام الکلام کے اندر، جز القراءۃ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القراءۃ بہقی کے اندر، ان ساری کتابوں کے اندر اور ان کے علاوہ اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں سن. الحمدللہ المتبحر بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شبائب النقص واماراتہ
والصلاة والسلام على النبي المكرم المفخم الحي في قبره بحياته وعلى آله وأصحابه قطاع طريق الحق ورواته وهماته وغزاته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتقدس في كلامه المقدس لموسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى وقال الله تبارك وتقدس في مقام آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، 1.5 یا 2 گھنٹے کا طویل وقت اس مسئلہ پہ صرف ہو گیا کہ آج گفتگو مقتدی کی ہوگی یا امام اور منفرد اس کے اندر شامل ہوگی. آخر مد مقابل نے لکھ دیا کہ آج گفتگو صرف مقتدی کی فاتحہ پر ہوگی کہ وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. اتنی بات طے ہو گئی، دستخط ہو گئے. اب مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ جس طرح قرآن اور مرفوع حدیث کا لکھا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا شان نزول بتاتے اور حدیث مرفوع پڑھتے جس کے اندر مقتدی کی صراحت ہوتی. میں جانتا ہوں کہ 2 گھنٹے اس پر کیوں لگا دیے گئے. مقتدی کا لفظ حدیث صحیح میں نہیں، میں جانتا ہوں. 2 گھنٹے صرف کیوں کیے گئے. مقتدی کا لفظ صحیح صریح مرفوع حدیث کے اندر نہیں ہے، اس واسطے وہ من کا سہارا اور لا صلاۃ کی عمومیت کا سہارا لینے کے لیے مقتدی، منفرد اور امام کو بھی ساتھ شامل کیا جا رہا تھا. اور اب مولانا کو کوئی حق نہیں ہے کہ بخاری کی وہ روایت پڑھے، کیونکہ اس کے اندر مقتدی کی صراحت نہیں ہے. مقتدی کی صراحت نہیں ہے. باقی سوال رہا لا صلاۃ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملانے کا، تو میں مولانا سے بھی پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی لا کا منکر کافر ہے، لکھ دو کہ لا صلاۃ کا منکر بھی کافر ہے. لا الہ الا اللہ کی لا کا منکر کافر، لا صلاۃ کی لا کا جو منکر ہے لکھ دو وہ کافر ہے یا مسلمان ہے. یقیناً یہ وہ لا نہیں ہے جو تم تلاش کر رہے ہو. یہ وہ لا نہیں ہے اور یہ من وہ من نہیں ہے. اپنا من راضی کرنے کے لیے من سے عموم کا استدلال کیا، لیکن من کو راضی مت کرو، یہ وہ من نہیں ہے. من کبھی خصوصیت کے لیے بھی آتا ہے. یستغفرون لمن فی الارض، آسمانی فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر من کا معنی عموم والا لیا جائے تو اس کا مطلب ہے ابو جہل کے لیے بھی کرتے ہیں، اندرا گاندھی کے لیے بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی وہ استغفار کرتے ہیں. نہیں، معلوم ہوتا ہے یستغفرون لمن سے مراد للمؤمنین، تو من خصوصیت کے لیے بھی ہوتا. تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی فاستمع لما یوحی، موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو قرآن سننے کے، اپنی کلام سنانے کے آداب بتا رہے. فرمایا فاستمع لما یوحی، جو کلام وحی ہو رہا ہے ذرا اس کو غور سے سن لو، اس کو ذرا غور سے سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے پیغمبر جب قرآن پڑھا جا رہا ہو آپ کو زبان کو حرکت دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ جو اپنے محبوب کو اجازت نہیں دے سکتا دوسروں کو کبھی اجازت بے شک نہیں. وہ جو نماز سے باہر اجازت خلاق عالم کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ ایک طرف میرا کلام ہو دوسری طرف کوئی اور کچھ پڑھے.
جو اپنے